فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العاقون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور معدان ارضہ، الصلاۃ والسلام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ بحجت الکافیہ وموعظۃ الشافیہ، ارسلہ بدین المشہور والعلم المعصور ونور الساطع والضیاء اللامع، سیدنا الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، صلوات عظمت علیہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت سید الشہداء ماتم تاران حضور کربلا، یہ مجلس چہلم ہمارے بڑے بھائی مولانا شرف علی رضوی صاحب قبلہ اور کعبہ کی والدہ کی مجلس ہے، اور میں قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ قبلہ نے مجھے اس مجلس کے لیے دعوت نامہ دیا، اور میں دعا گو ہوں پروردگار اس مجلس کے صدقے میں مرحومہ کے درجات عالی فرما۔ چند گزارشات معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں موت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ لمبا چوڑا آپ کا وقت میں نہیں لوں گا، انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی تمہارا پروردگار، وہی تمہارا خالق حقیقی، وہی تمہارا رب حقیقی کہ جس نے تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں اس وقت ظاہر کیا، لا تعلمون شیئا، آپ کچھ نہیں جانتے تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ علم تھا، نہ معلومات، نہ نظر تھی، نہ نظریات، نہ عقل تھی، نہ فکر، کچھ نہیں تھا، تم جاہل تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، وجعل لکم السمع، تمہیں دو کان عطا کیے، والابصار، تمہیں دو آنکھیں عطا کی، والافئدۃ، اور تمہیں دل و دماغ جیسی قوتوں سے نوازا۔ کان عطا کیے تاکہ تم سن کر علم حاصل کر سکو، آنکھیں عطا کی تاکہ تم دیکھ کر علم حاصل کر سکو، اور دل و دماغ اس لیے فراہم کیے تاکہ تم صحیح و غلط، حق اور باطل میں فیصلہ کر سکو۔ اور یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ نے تم سے کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں کیا، تمہاری شہر حیات کا خون نہیں مانگا، تمہاری اولاد کی قربانی نہیں چاہی، بلکہ اس پروردگار نے صرف اور صرف اتنا سا مطالبہ کیا ہے، لعلکم تشکرون، اگر تم شریف النسل ہو
تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو۔ شکریہ انعامات کو بڑھاتا ہے، شکریہ ترقی کو بڑھاتا ہے۔ اس رب العزت نے انسانوں سے کچھ نہیں مانگا، صرف شکریہ مانگا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرتے رہو۔ توجہ ہے، انسان پھولا نہیں سما رہا تھا، انسان خوش ہو رہا تھا کہ اس بے نیاز نے ہم سے کچھ مانگا نہیں ہے لیکن شکریہ مانگا ہے۔ توجہ ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور پھر دوسرا رخ بھی دکھایا ولئن کفرتم، اور اگر تم نے انکار نعمت کیا ان عذابی لشدید، تو تمہیں عذاب کھیل لے گا۔ دیکھیں تبعیدی منزل ہے، آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ بھائی اللہ نے کچھ نہیں مانگا، صرف شکریہ مانگا ہے، اور پھر کہا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم نے انکار نعمت کیا تو ان عذاب لشدید، تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ بس ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ایک منزل پہ آپ کے لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ذہن انسانی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ قرآن کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کس کے سینے پر نزول قرآن ہوا؟ اتنے بڑے مجمع میں ایک ہی وقت میں انسان بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، خالو بھی ہے، نانا بھی ہے۔ توجہ ہے، انسان ایک ہی ہے لیکن رشتے الگ الگ ہو گئے۔ وہ باپ بھی ہو گیا، دادا بھی ہو گیا، ماموں بھی ہو گیا، خالو بھی ہو گیا۔ توجہ ہے، لیکن ذہن انسان میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ قرآن کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کس کے سینے پر نزول قرآن ہوا؟ بھیجنے والی ذات کون ہے؟ خدا نے والا قرآن کیا ہے؟ اور جس کے پاس قرآن بھیجا وہ رسول کون ہے؟ توجہ ہے، تو دیکھیں قرآن سے سمجھاؤں گا، نسبتیں دیکھیے گا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں رکھا اس رب کے بارے میں جو خالی رب نہیں ہے بلکہ رب کریم ہے۔ بھیجنے والا کون؟ رب کریم۔ کس کے سینے پہ نازل ہوا؟ ارشاد ہوا انہ لقول رسول کریم، بے شک رسول کریم ہے۔ بھیجنے والا کون؟ رب کریم۔ کس کے سینے پہ نازل ہوا؟ وہ رسول کریم۔ خدا نے والا قرآن کیا ہے؟ تو سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا بھیجنے والا کون؟ رب کریم۔ کس کے سینے پہ نازل ہوا؟ وہ رسول کریم۔ خدا نے والا قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم۔ آپ نے غور نہیں فرمایا بھئی اللہ کریم ہے، بے شک کریم ہے، قرآن کریم ہے، بے شک کریم ہے، رسول کریم ہے، بے شک کریم ہے۔ اللہ کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے۔ قرآن کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو کریم کہا ہے۔ رسول کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے رسول کو کریم کہا ہے۔ اس کا رسول ہے، شاہکار اول ہے، عقل اول ہے، دلیل اول ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، جو چاہے لقب دے۔ ایک اور فرمایا آپ نے جو چاہے لقب دے۔ جو ہے بھائی اللہ کریم ہے، بے شک کریم ہے، قرآن کریم ہے، بے شک کریم ہے، رسول کریم ہے، بے شک کریم ہے۔ اللہ کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے۔ قرآن کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو کریم کہا ہے۔ رسول کیوں کریم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے رسول کو کریم کہا ہے۔ توجہ ہے، آپ آمادہ ہے تو جملہ کہوں، اللہ تو سامنے آئے گا نہیں، رسول 23 برس تبلیغ کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، قرآن رہے گا قیامت تک، تو بعد رسول قرآن کا وارث کوئی خبیث نہیں ہو سکتا، وہ کریم ہی ہونا چاہیے۔ اور جو ہے محمد والے محمد صلوات جو ہے بعد رسول محافظ قرآن، معلم قرآن، کوئی خبیث نہیں ہو سکتا، وہ کریم ہونا چاہیے۔ اب جملہ آپ کے حوالے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، لیکن جو بعد رسول قرآن کا وارث ہے اس کو اللہ نے کریم نہیں کہا، قرآن نے کریم نہیں کہا، رسول نے کریم نہیں کہا۔ آپ سوچیں گے پھر کس نے کریم کہا؟ توجہ چاہوں گا محترم بھائی، اگر میری تعریف میں مجلس پڑھتا ہوں، توجہ ہے، خطیب ہوں، بہت توجہ چاہوں گا، اگر میرا بھائی یا میرا دوست، میرا باپ میری تعریف کرے کہ مولانا رضی حیدر حیدری بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، توجہ ہے، یہ تعریف نہیں ہے، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ غور فرمایا، آپ نے بڑی بات کہی آپ کے سامنے۔
بہت بڑی بات ہے، توجہ ہے بھائی. تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، جو بعد رسول، دیکھیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن لیں، جو بعد رسول قرآن کا وارث ہے اس کو اللہ نے کریم نہیں کہا، قرآن نے کریم نہیں کہا. توجہ چاہوں گا، قرآن نے کریم نہیں کہا، رسول نے کریم نہیں کہا. توجہ ہے. آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو دکھاؤں وہ خندق کی لڑائی. گھر سے بہن چلی، آنکھوں میں سرخ ڈورے ہے، دہن پہ کب جاری ہے، غصے کا عالم ہے، جلال کی کیفیت ہے. غصہ ایسا ہے کہ میں اس سے جا کر انتقام لوں گی. جس نے میرے بھائی کو مارا ہے میں بدلہ لوں گی، جس نے میرے بھائی کو مارا ہے. لیکن تاریخ خندق آپ پڑھ لیجئے، جب عمر کی بہن اپنے بھائی کی لاش پہ آئی اور لاش پہ آنے کے بعد کہا میرے بھائی میں تجھ پر روتی، تیرا ماتم کرتی، لیکن اب نہیں رہوں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی نفس کریم ہے. صلوات علی محمد و آل محمد پر بابا جی. توجہ ہے مطلب دیکھیں، منزل دیکھیے گا. عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے. میرے بھائی میں تجھ پر روتی، تیرا ماتم کرتی. ابھی آپ سن رہے تھے شورا سے قصیدے سن رہے تھے فضائل کی شکل میں. توجہ ہے، اپنے پڑھ رہے تھے آپ خوش ہو رہے تھے. اب سنیے دشمنوں کا قصیدہ جو علی کی شان میں کہا. نہیں غور فرمایا آپ نے. توجہ ہے، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے. سنیے گا کیا تعریف کی ہے علی کی، کس نے کی ہے. عمر ابن داؤد کی بہن ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے. میرے مولا نے اسے قتل کیا ہے. عمر ابن ابن داؤد کو 96 سال کی عمر تھی. عمر ابن ابن داؤد کی 1000 آدمی کا مقابلہ اکیلا کرتا تھا. اتنا بڑا بہادر تھا، شجاع تھا. اس کو میرے مولا نے مارا ہے اور اس کی بہن چلی ہے. کافر مشرک جمع ہے، کہہ رہے علی کی شان میں گستاخی کر، تیرے بھائی کو علی نے مارا ہے، علی نے قتل کیا ہے. لیکن اس نے ایسا نہ کیا، کتابیں بھری ہوئی ہے. توجہ ہے، اس نے کیا کہا. توجہ چاہوں گا، ایک ایک مصرے پر توجہ چاہوں گا. توجہ چاہوں گا ذرا محترم. دیکھیں شورا کا مجمع ہے، آپ اچھی طرح جانتے. کیا کہا، لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل. اے عمر، اے میرے بھائی، اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا، علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا، علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا، فاتح خیبر کے علاوہ کوئی اور ہوتا، فاتح خندق کے علاوہ کوئی اور ہوتا، فاطمہ کے شوہر کے علاوہ کوئی اور ہوتا، حسنین کے بابا کے علاوہ کوئی اور ہوتا، داماد رسول کے علاوہ کوئی اور ہوتا، خطیب منبری کے علاوہ کوئی اور ہوتا، پھر کیا ہوتا، لَأَبْكِيَنَّ إِلَيْكَ إِلَىٰ آخِرِ الْأَبَدِ. اے میرے بھائی عمر، میں تجھ پر قیامت تک روتی. توجہ ہے، اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا، غیر مرتضی ہوتا، تو میں تجھ پر قیامت تک روتی. توجہ چاہوں گا، کیا کہا، قیامت تک روتی. اور تیسرا مصرع قیامت برپا کر دی. کافروں کا مجمع جمع ہے، دشمن علی کھڑے ہوئے، اور یہ کافرہ مشرکہ علی کے فضائل پڑھ رہی ہے. اور پھر کیا کہا، لَكِنَّا قَاتِلُكَ مَنْ لَا يُعَابَ بِهِ. اے میرے بھائی عمر، میں کیا کروں، تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے. بڑا جملہ ہے. اور جو ہے، اے میرے بھائی عمر، میں کیا کروں، تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے. کون کہہ رہی ہے، کافرہ مشرکہ، تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے. اور جب چوتھا مصرع کہا، قیامت برپا کر دی، ذہن انسانی پریشان ہو گئے. اس کافرہ مشرکہ نے کیا کہا، توجہ ہے، چوتھا مصرع قیامت برپا کر دی. میدان خندق میں وہ کانا ابو ہو یدعا ببعثۃ البلد. علی ہی صاف کردار کا مشہور نہیں ہے، وہ کانا ابو ہو، اور اس کا باپ ابو طالب بھی پورے عرب میں صاف کردار کا مشہور تھا. ارے بھیا بڑا قیمتی مصرع ہے. کہنے والی کون ہے، کافرہ مشرکہ. تعریف کرے یہ علی کی، علی کے باپ کی. دنیا علی کے باپ کو کافر کہتی ہے. یہ کافرہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کان ابو ہو یدعا ببعثۃ البلد. علی صاف کردار کا مشہور نہیں ہے، وہ کان ابو ہو، اور اس کا باپ ابو طالب بھی پورے عرب میں صاف کردار کا مشہور تھا.
دیکھیے اگر میں ایسے پڑھ کے چلا گیا تو لطف نہیں آئے گا. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی غور کیا, ذہن پہ زور دیا, اس نے علی کی تعریف کیوں کی؟ مومنین براہیم سادات تشریف فرمائیں, بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کافرہ عورت نے علی کی تعریف کیوں کی؟ اور وہ کافرہ جس کے بھائی کو علی نے مارا, جس کے بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہو اور وہ علی کے قصیدے پڑھ رہی ہو. کبھی آپ نے سوچا اس نے ایسا کیوں کیا؟ عرب میں قانون ہے, دستور ہے, جو قتل کرتا ہے, جو قتل ہوتا ہے, توجہ ہے, جو قتل کرتا ہے اور میدان میں جو قتل ہوتا ہے تو اس کی وہ زیرہ چھین لیتا ہے, اس کا خود اتار لیتا ہے, اس کی تلوار لے لیتا ہے جو قتل کرتا ہے. لیکن میرے مولا نے ایسا نہ کیا. اس کی تلوار کو علی نے نہیں لیا, اس کے خود کو میرے مولا نے نہیں اتارا, اس کی زیرہ کو علی نے نہیں اتارا. نہیں غور فرمایا, علی نے نہیں اتارا. جب علی سے پوچھا یا علی یہ آپ کی ملکیت تھی, تلوار آپ کی ملکیت تھی, خود آپ کی ملکیت تھا, آپ لے لیتے, تو میرے مولا نے بھرے میدان میں, اب جملہ آپ کے حوالے ہے, میرے مولا نے بھرے میدان میں فرمایا ہم اہل بیت ہیں, ہم مردوں کا مال نہیں کھاتے. کیا کہا؟ وہ کانا ابو ہو یدعا ببعزت البلدی. علی صاحب کردار کا مشہور نہیں ہے, اس کا باپ ابو طالب بھی پورے عرب میں صاف کردار کا مشہور تھا. عالم دین علماء تشریف فرمائے, میری تائید کریں گے. توجہ ہے کیا؟ آپ لوگوں کو اٹھائیے ڈکشنری, آپ کو معلوم ہو جائے گا بیضہ کسے کہتے ہیں. دیکھیں کیا کہا ابو طالب کو, کیا کہا بعزت البلد. ابھی وضاحت کرتا ہوں اس کی وضاحت کیا ہے. بیضہ کہتے ہیں سفیدی, بیضہ کہتے ہیں جہاں پر کوئی دھبا نہ ہو, بیضہ کہتے ہیں جہاں پر کوئی کالک نہ ہو, بیضہ کہتے ہیں جہاں پر کوئی نقص نہ ہو, بیضہ کہتے ہیں جہاں پر کوئی عیب نہ ہو, بیضہ کہتے ہیں جہاں پر کوئی برائی نہ ہو, اسے کہتے ہیں بیضہ. اور بعزت البلد اس کے بہت سے معنی ہیں. سب سے عظیم معنی یہ ہے کہ بعزت البلد وہ شہر, وہ سٹی جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے, اسے کہتے ہیں بعزت البلد. ارے بھیا ذرا غور فرمائے, اسے کہتے ہیں بعزت البلد. کیا فرمایا؟ ابو طالب کا در ہے بعزت البلد, یعنی ابو طالب کا در وہ ہے جہاں ہر چیز ملے گی. جہاں ہر چیز ملے گی, جہاں پر ملیں گے, اولاد ملے گی, علم ملے گا, حلم ملے گا, روٹیاں ملے گی, اسے کہتے ہیں. چلیے بھیا جسمانی چیزوں کی باتیں نہیں کرتا, روحانی ضرورتیں کیا ہیں؟ 3 ہیں, علم, ہدایت, نجات. علم کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم. اے رسول اگر تم سے اس کے باوجود بھی کوئی سوال کرے جب تمہارے پاس علم آ چکا, علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن. ہدایت کیا ہے؟ ارشاد ہوا انک لا تہدی الی صراط المستقیم. اے رسول تیری ذات تو سراپا ہدایت ہے صراط مستقیم کی طرف. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رسول. نجات کیا ہے؟ ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. نجات کیا ہے؟ نجات امامت. علم کیا ہے؟ علم قرآن. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رسول. نجات کیا ہے؟ نجات امامت. اللہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ تو نے بھرے میدان میں ابو طالب کو بعزت البلد کہا, تو میں بھی خدائے وحدہ لا شریک نہیں ہوں اگر قرآن کو ابو طالب کے گھر میں نہ اتاروں, محمد کو آغوش میں نہ بٹھا دوں, امامت کو نسل ابو طالب میں نہ رکھ دوں. صلوات محمد والے محمد پر بابا جب. توجہ ہے محترم. دیکھیں سنیے, جب فضائل علی بیان ہو رہے ہوں, جناب ابو طالب کے فضائل بیان ہو رہے ہوں, رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تفسیر ارمان نجب سے پڑھ رہا ہوں, اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو اپنے کانوں سے سنے, اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کمائے ہیں. بھائی ذرا بولنا پڑے گا آپ کو ذرا محترم. توجہ ہے, اگر کوئی علی کے فضائل میں سے, توجہ ہے, علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو
کتاب میں لکھے، کاغذ پہ لکھے، جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت سے آنکھوں سے پڑھے، کسی فضیلت کو آنکھوں سے پڑھے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کمائے ہیں۔ اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر ہاتھ اٹھائے، توجہ چاہوں گا، ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کو وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کمائے، نہیں غور فرمایا، ہاتھوں سے کمائے ہیں۔ اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو سننے کے لیے پیروں سے عزا خانے میں آئے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، نہیں غور فرمایا آپ نے؟ جو اس نے زبان سے پیروں سے کمایا، جملہ سنوں آپ کی خدمت میں، جو پیروں سے کمائے ہے۔ اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر واہ کرے، داد دے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے زبان سے کمائے ہیں۔ سنیے ذرا محترم، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا، سنیے گا۔ اگر کوئی 10 سال کا بچہ کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد مجھ سے کہے مولانا رضی حیدری کیا نقطہ پڑھا آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو حد کر دی، داد دینے لگے، واہ کرنے لگے، یہ ان کے لیے ہے جو علی کے نام پر چپ رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے 10 سال کا بچہ اٹھنے کے بعد کہ مولانا رضی حیدری صاحب کیا نقطہ پڑھا آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو حد کر دی۔ اگر اس مجلس میں اس کا باپ بیٹھا ہوگا، اشارے سے منع کرے گا، بیٹا خاموش ہو جا، تو داد نہ دے، نعرے نہ لگا، وہاں نہ کر، ہاتھ نہ اٹھا۔ بھائی کیوں؟ آپ کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، علی کے نام پہ بول رہا ہے، بولنے دیجیے، داد دے رہا ہے، دینے دیجیے، واہ کر رہا ہے، کرنے دیجیے، خوش ہو رہا ہے، ہونے دیجیے۔ کہ مولوی صاحب مجھے فخر ہے اپنے خون کے اوپر کہ میرا بیٹا علی کے نام پہ بول رہا ہے، اور جو ہے محترم مجھے فخر ہے اپنے بیٹے کے اوپر، اپنے خون کے اوپر کہ میرا بیٹا علی کے نام پہ بول رہا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، جب بول رہا ہے روک کیوں رہے؟ تو جو ہے داد دینے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہ روک اس لیے رہا ہوں، مجھے اپنے بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہے، کہاں داد دینی چاہیے، کہاں داد نہ دینی چاہیے، کہاں نعرے لگانے چاہیے، کہاں نعرے نہ لگانے چاہیے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے اس لیے روکا کہ آپ کو اپنے بچے کے علم پر یقین نہیں ہے، کہاں داد دینی چاہیے، کہاں داد نہ دینی چاہیے۔ لیکن مجھے تاریخ سلسلہ بتاؤ، تو جاؤں گا سلسلہ بتاؤ، جب 12 سال کی عمر میں علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھے گی میں اس کو پھوڑ دوں گا۔ نہیں غور فرمایا، میں اس کو پھوڑ دوں گا۔ آپ تاریخ بتائیے، نہ محمد نے روکا نہ ابو طالب نے ٹوکا۔ توجہ ہے، جب 12 سال کی عمر میں حضرت علی بولے کائنات کا شہنشاہ، کائنات کا بادشاہ، جب میرے مولا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا کہ جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھے گی میں اس کو پھوڑ دوں گا۔ نہ محمد نے روکا نہ ابو طالب نے ٹوکا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ابو طالب علی کو روک دیجئے، علی بچے ہیں، علی کمسن ہے، علی نادان ہے۔ تو ایک مرتبہ ابو طالب نے تاریخ کے جواب دیا کہ اگر یہ کوئی عام بچہ ہوتا اس کو روکا جاتا، اس کو ٹوکا جاتا۔ اس کو معلوم ہے نصرت رسول کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک شجاعت کی، ایک علم کی۔ میرا بیٹا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر قرآن سنا کر اپنے علم کی گواہی دے چکا ہے، گہوارے میں لیٹ کر ازدر کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے شجاعت کی گواہی دے چکا۔ محترم منزل دیکھیں، صاحب کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، جس کے گھر سے ایمان چلا ہو، ہائے ہائے ہائے، جس کا بیٹا کل ایمان ہو، اس ابو طالب کو کہتے ہیں صاحب ایمان نہیں لائے تھے،
کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ صاحب ایمان لے آئے تھے، 80 برس کے تھے، وہ ضعیفہ ایمان لے آئی تھی، 85 برس کی تھی، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ میں نے کہا صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کہا مولوی صاحب اچھا آپ تو ہمارے والے ہیں۔ کہا پھر آئیے چائے ناشتہ کر لیجیے، مرغ مسلم کھا لیجیے۔ کہا کیوں، کس بات کے لیے؟ آپ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ میں کہا سن، چائے پلانے سے پہلے، کھانا کھلانے سے پہلے ایک بات سن لے، ایمان وہ لاتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے۔ اور جو ہے ایمان وہ لاتا ہے۔ سنیے دلیل سنیے، اگر اس سے بڑے کوئی دلیل آپ کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ توجہ ہے، بہت توجہ چاہوں گا۔ اتنے مومنین کی بارگاہ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ شریعت میں مسئلہ ہے، کوئی بھی شریعت ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، اہل سنت کی کوئی بھی فقہ ہو، فقہ جعفریہ ہو، ایک مسئلہ سب کے یہاں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں بہت ایسے سے پڑھوں گا۔ اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے۔ شبر صاحب کہاں ہیں؟ اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے۔ پھر سن لیجئے بھیا، سن لیجئے، اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے۔ توجہ ہے، لیکن مجھے سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ، وہ رسول جو قرآن لے کر آیا، ایسے نہیں بھائی، میں ایک نسا مولا کا طالب علم ہوں، توجہ ہے، خطیب ہوں، میں نے مدرسے میں پڑھا ہے، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں سیغہ عقد پڑھ سکتا ہوں، اپنا بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ کا بھی پڑھ سکتا ہوں۔ توجہ ہے محترم، اتنا علم میرے پاس ہے، لیکن سر پر قرآن رکھ کر تمام مجھے امت مسلمہ بتائے وہ رسول جو قرآن لے کر آیا، وہ رسول اگر سنگریزے کو اٹھا لے تو سنگریز کلمہ پڑھنے لگے، وہ رسول اگر گونگے کو اشارہ کر دے تو گونگا بولنے لگے، وہ رسول اگر درخت کو اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر چلائے، وہ رسول کہہ رہا ہے چچا ابو طالب میرا نکاح آپ پڑھیے۔ ہائے ہائے ہائے، چچا ابو طالب میرا نکاح پڑھیے، اے باپ کے بعد میرے باپ میرا نکاح پڑھیے۔ کیا رسول اللہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا رسول اللہ عربی نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، بتانا تھا۔ عظمت ابو طالب کیا ہے؟ جناب ابو طالب مسند عقد پر آئے، اٹھاؤ تاریخ کتابیں بھری ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جناب ابو طالب مسند عقد پر آئے، کیا کہا؟ سب سے پہلا جملہ الحمد للہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم میں رکھا، نسل اسماعیل میں رکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب۔ کیا کہا؟ الحمد للہ الذی، اٹھاؤ تاریخیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بھائی نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال۔ قرآن نازل کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، نکاح کب ہوا، الحمد کب کہا؟ دیکھیں میں بھاگنے والا نہیں ہوں جب تک آپ کو سمجھانا دوں۔ توجہ ہے، نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ توجہ ہے، قرآن نازل کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال، یعنی نزول قرآن سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ۔ بڑی بات ہے، توجہ ہے، نزول قرآن سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ۔ اب جو اللہ نے سرنامہ قرآن بنایا وہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا تھا۔ دیکھیے کھانا ملے گا انشاءاللہ، اور آپ مجھے غور سے مت دیکھیے، پیار سے دیکھیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ توجہ ہے نا محترم؟ دیکھیں بھری دوپہری ہے اور ولایت سنانے میں جب بھی مزہ آتا ہے جب دوپہر کا ٹائم ہے۔ قسم خدا کی بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال۔ قرآن نازل کب ہوا؟
جب رسول کی عمر تھی 40 سال، نزول قرآن سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ اب جو اللہ نے سرنامہ قرآن بنایا وہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا تھا۔ جملہ کہوں آپ آمادہ ہے؟ مسلمانوں دو باتوں میں سے ایک بات کو مانو، یا تو اس بات کو مانو کہ ابو طالب کے پاس اتنا علم تھا کہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، یا اس بات کو مانو کہ ابو طالب جو کہہ رہے تھے وہ قرآن بن رہا تھا۔ الحمدللہ اب جو اللہ نے سرنامہ قرآن بنایا وہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا تھا۔ پروردگار اس جملے کو قرآن کے شروع میں کیوں رکھ رہا ہے؟ کا کیا مطلب؟ کہ سورہ جمعہ میں رکھ دے، 8 دن کے بعد انسان پڑھ لیا کرے گا نماز جمعہ میں۔ کہا نہیں، رکھوں گا سورہ حمد میں۔ اچھا اگر رکھ ہی رہا ہے سورہ اعلیٰ میں رکھ دے، والشمس میں رکھ دے، 1 سال کے بعد عیدین کی نماز آتی ہے، عید و بقرعید کی، انسان پڑھ لیا کرے گا۔ کہا نہیں، رکھوں گا سورہ حمد میں۔ کہا اچھا اگر رکھ ہی رہا ہے، تیرے اتنے نبی گزرے ہیں، آدم ہے، نوح ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، داؤد ہے، یوحنا ہے، کینان ہے، انوش ہے، زکریا ہے، یوسف ہے، یعقوب ہے، کسی کے جملے کو قرآن کے شروع میں رکھ دے۔ کہا نہیں، رکھوں گا ابو طالب کا جملہ۔ سنیے گا، قسم خدا کی، آپ کی روح کی قسم، بڑی قیمتی بات ہے، توجہ ہے، رکھوں گا ابو طالب کا۔ پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے انسانوں کو اختیار ہے وہ اور نماز میں سورہ بدل لے، لیکن ایک نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ ہم نہیں بدل سکتا، یہ تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ جب انسان مصلی پہ آئے گا اور مصلی پہ آنے کے بعد بسم اللہ کہے گا اور بسم اللہ کہنے کے بعد سورہ ہم کی تلاوت کرے گا، اس کا ضمیر اس سے کہے گا کہ تو ابو طالب کو مومن مان یا نہ مان، تو پڑھ وہی رہا ہے جو ابو طالب پڑھ چکا۔ توجہ ہے، جو ابو طالب پڑھ چکا۔ اب سنیے، کب کہا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال۔ اب سنیے آگے کی بات۔ جب اپنا نکاح پڑھا فاطمہ بنت اسد سے، ایمان ابو طالب بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک جملے میں، جب اپنا نکاح پڑھا فاطمہ بنت اسد سے، باپ موجود ہے، عبد المطلب موجود ہے، ابو طالب فرماتے ہیں بابا جان میرا نکاح آپ پڑھیں۔ بابا فرماتے ہیں ابو طالب تم صاحب علم ہو۔ رسول اللہ کے عقد سے بہت سال پہلے تم صاحب علم ہو، اپنا عقد خود پڑھو۔ اس وقت کیا کہا؟ الحمد للہ رب العالمین ورب العرش العظیم۔ توجہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ توجہ ہے، ابو طالب نے اپنی عصمت مآب زبان سے اس جملے کو 2 مرتبہ جاری کیا۔ اللہ نے قانون بنایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابو طالب تو نے اپنی عصمت مآب زبان سے اس جملے کو 2 مرتبہ جاری کیا۔ میں بھی خدائے وحدہ لا شریک نہیں ہوں اگر اس سورے کو 2 مرتبہ نہ اتاروں، 1 مرتبہ مکے میں، 1 مرتبہ مدینے میں، جو ہے 1 مرتبہ مکے میں، 1 مرتبہ مدینے میں۔ توجہ ہے، اب جملہ آپ کے حوالے ہے، قسم خدا کی بڑی قیمتی بات ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ نہ اٹھے تو اس جملے کے بعد مجھے قبر تک احساس ہوگا۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے مرحومہ کے لیے۔ توجہ ہے، رسالہ صاحب کرنا چاہتا ہوں، بس جملہ سنیے گا۔ ایمان ابو طالب کیا ہے؟ ابو طالب کی عظمت کیا ہے؟ پڑھو جملہ، کہو جملہ، آپ آمادہ ہے؟ ایمان ابو طالب کیا ہے؟ یعنی ابو طالب اس ذات کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے، اپنا نکاح پڑھا، اس کا نتیجہ علی۔ دیکھیں استقبال جملے کا ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، اپنا نکاح پڑھا، اس کا نتیجہ علی،
رسول کا عقد پڑھا، اس کا نتیجہ فاطمہ۔ توجہ ہے، ایک اور فرمایا جو ہے ایمان ابو طالب، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں بھائی۔ اپنا نکاح پڑھا، اس کا نتیجہ علی، رسول کا عقد پڑھا، اس کا نتیجہ فاطمہ۔ اللہ نے قانون بنایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابو طالب، تو نے میرے حبیب محمد کا نکاح پڑھا، میں تیرے بیٹے علی کا نکاح پڑھوں گا۔ ایک اور فرمایا میں تیرے بیٹے علی کا نکاح پڑھوں گا۔ لیکن ابو طالب، تیرے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں ایک فرق ہو جائے گا۔ پروردگار، فرق کیا ہے؟ کہ تو نے میرے حبیب محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے بیٹے کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔ جو ہے اب سنیے، کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ ھدی للعالمین، آپ جا کر پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ ایمان ابو طالب کتنا بلند ہے، اور کسے کہتے ہیں جناب ابو طالب کی عظمت؟ سنیے گا، جناب ابو طالب جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ دیکھیں یہاں سے آپ ماشاءاللہ سے سمجھیں گے ابو طالب کی شخصیت کا قد کتنا بڑا ہے۔ محسن نقوی نے بیان کیا ہے، یہ شبر بھائی بیٹھے ہوئے نا شاعر اہل بیت، ان کو دیکھ کر مجھے کچھ مصرے یاد آ گئے، پڑھ دوں آپ کی خدمت میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں شاعریوں کو دیکھ کے شعر یاد آتے ہیں۔ توجہ ہے، مجھے بھی اچھی بات ہے، فضائل یاد آتے ہیں، جب مومنوں کو دیکھتے ہیں تو فضائل یاد آتے ہیں۔ جناب ابو طالب کا ایمان کیا ہے؟ محسن نقوی شہید، شیخ بطھا، ناصر الدین، سید عالی نسب۔ محسن نقوی، شیخ بطھا، ناصر الدین، سید عالی نسب، بحر علم و فضل و شہر جود و معیار ادب۔ پالیے جس نے رموز آدمیت بے طلب، جس کی ہیبت سے لرزتے تھے خد و خال عرب، جس کی ہیبت سے لرزتے تھے خد و خال عرب۔ وہ سخی جو اسخیاء میں مثل اپنی آپ تھا، وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا۔ سنیے، ایمان ابو طالب کیا ہے؟ کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے۔ جناب ابو طالب جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے، انگوٹھی اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ سنیے گا، رضیت باللہ ربن بے محمد نبین بے علی ولین، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد کے نبی ہونے پہ راضی، علی کے ولی ہونے پہ راضی۔ ارے کہاں ہے بھائی؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی۔ توجہ ہے، ایمان دیکھیں، ایمان توجہ ہے، ایمان کیا ہے؟ کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، توحید کا اقرار، محمد کے نبی ہونے پہ راضی، رسالت کا اقرار، علی کے ولی ہونے پہ راضی، علی کی ولایت کا اقرار۔ توجہ ہے، راضی۔ ایک روز جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد سے کہا، بیٹا محمد یہ انگوٹھی ہمیں دو جو تمہارے پاس ہے، تم نے پہن رکھی ہے۔ محمد نے انگوٹھی دی چچا کو، چچا نے آنکھوں سے لگایا، اپنے بیٹے علی کو بلایا، بیٹا علی اس پہ لکھوا کے لاؤ، کندھا کرا کے لاؤ۔ بابا جان کیا؟ لکھوا کے لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بڑی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی نے انگوٹھی کو لیا، بازار آئے، نقش کرا کے لائے، کندھا کرا کے لائے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، ابو طالب کو انگوٹھی لی، توجہ ہے، ابو طالب نے انگوٹھی کو لیا، آنکھوں سے لگایا اور یہ کہہ کے سو گئے، توجہ ہے، تکیے کے پاس رکھ کر انگوٹھی یہ کہہ کے سو گئے، جب میرا بیٹا محمد آئے گا، بھتیجا آئے گا، یہ انگوٹھی اپنے بیٹے محمد کو دوں گا۔ رسول اللہ آئے، ایک مرتبہ ابو طالب بیدار ہوئے، انگوٹھی کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا اور اس پہ کیا لکھوایا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بڑائی والا جملہ سنیے گا بھائی، لکھوایا کیا تھا؟ لکھوایا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کہا پروردگار میں نے لکھوایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ کس نے لکھا دیا؟ آواز قدرت آئی، ابو طالب، جو تم چاہتے تھے تم نے لکھوا دیا، جو میں چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، جو میں چاہتا ہوں، بہت بڑی بات ہے، بہت توجہ۔ ایمان ابو طالب کیا ہے؟ بہت ایمان کو وہ سمجھیں گے ابو طالب کے جو زندہ ہے، مردوں کے سمجھ میں ایمان نہیں آتا۔ بڑی بات کہی ہے میں نے اب، دیکھیے زندہ اور مردہ، آپ زندہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا امام زندہ ہے۔ بھائی کہاں بیٹھے ذرا غور فرمائیں، آپ زندہ ہیں، بڑی بات ہے، اس لیے کہ آپ کا امام زندہ ہے۔ زندہ وہ قوم ہوتی ہے جس کا رہبر زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا امام جمعہ ہے، توجہ ہے، قبلہ تشریف فرمائے، سب سے آگے بیٹھے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ امام ہیں، رہبر ہیں، امام جمعہ ہیں۔ اگر امام سست ہو جائے، یقین مانی، تو قوم سست ہو جائے گی۔ میں خطیب ہوں، اگر ممبر پر آہستہ آہستہ پڑھوں گا، لوگ کہیں گے صاحب کہاں سے پکڑ کے لے آئے، یہ تو بہت ٹھنڈے ہیں، ٹھنڈے مزاج کی مجلس پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے، جب فضائل ہو علی کے، زبان پر ایسا ذکر ہو کہ دنیا دنگ رہ جائے۔ میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں دوسری طرف بات چلی جائے گی، زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ وہ قوم زندہ جن کا رہبر زندہ، وہ قوم مردہ۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں مرحومہ کے صالح صاحب کی مجلس ہے، اور میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ موت کے اوپر پڑھوں گا، لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے، بہت توجہ چاہوں گا، منزل دیکھیے گا۔ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ جو علی کے نام پر بولے وہ زندہ، جو علی کے نام پر ہاتھ اٹھائے وہ زندہ، جو مجلسوں میں چندہ دے وہ زندہ، جو نام حسین لے وہ زندہ، جو ماتم کرے وہ زندہ، جو ماتم کا مخالف ہو وہ مردہ، جو ماتم کے خلاف بولے وہ مردہ، جو نعروں کے خلاف بولے وہ مردہ، جو فرش ازا کے خلاف بولے وہ مردہ، جو تبرک کے خلاف بولے وہ مردہ۔ ہم بتائیں گے زندہ کون ہے، دیکھیں قرآن سے پڑھوں گا، اگر ادھر ادھر کی بات ہو تو مجھے ٹوک دیجیے گا، زندہ کون ہے، مردہ کون ہے۔ اگر قرآن سے ثابت نہ کر پاؤں، توجہ ہے، تو بات ہی نہیں ہے، بہت توجہ چاہوں گا۔ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے، موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں؟ موت کے معنی مر جانا نہیں ہے۔ آج جو ہمیں موت کے معنی بتائے گئے، لغت، ڈکشنری، عالم، فاضل، محتسین جو بتائے گئے، موت کے معنی کیا ہے؟ موت کے معنی مر جانا، موت کے معنی ختم ہو جانا، موت کے معنی تباہ ہو جانا، موت کے معنی برباد ہو جانا، موت کے معنی ختم ہو جانا، موت کے معنی دہشت ناک، موت کے معنی وحشت ناک، موت کے معنی وہ کمرے میں لمبے لمبے سانپ آئیں گے، موت کے معنی دو فرشتے آئیں گے جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، گرز ہوگا، ماریں گے، ڈانٹیں گے، خبردار، ہوشیار، یہ کر وہ کر، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ توجہ چاہوں گا، موت کے معنی کیا ہے ہم بتائیں گے۔ مجلسوں میں آؤ، فرش عذاب پہ آؤ، مجلس حسین میں آؤ، ہم بتائیں گے
موت کسے کہتے ہیں؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ موت کے معنی مر جانا نہیں ہے، موت کے معنی ختم ہو جانا نہیں ہے، موت کے معنی تباہ ہو جانا نہیں ہے، موت کے معنی برباد ہو جانا نہیں ہے، موت کے معنی نہ رہنا نہیں ہے، موت کے معنی گھبرانے کے نہیں ہے، موت کے معنی ڈرنے کے نہیں ہے، موت کے معنی خوفزدہ کے نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھو موت کے معنی کیا ہے؟ سورہ بقر ارشاد ہوا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، علم حاصل کرو اللہ نے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، یعنی زمین کو بھی موت آئی۔ زمین تو ہمارے قدموں کے نیچے ہے، ہمارے پیروں کے نیچے ہے، ہم روزانہ زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ زمین کی موت کیا ہے؟ ہم نے ایکسپرٹ لوگوں سے پوچھا، تجربے کار لوگوں سے پوچھا، ماہر حضرات سے پوچھا، کسانوں سے پوچھا، کھیتی کرنے والوں سے پوچھا، جو کسان ہے ان سے پوچھا، کسانوں بتاؤ، زمینداروں بتاؤ زمین کی موت کیا ہے؟ قرآن نے بتایا نا، ہم نے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا۔ کسانوں نے بتایا، کھیتی والوں نے بتایا، صاحب زمینداروں نے بتایا کہ مولوی صاحب زمین کی موت زمین کا مر جانا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے، تباہ ہو جانا نہیں ہے، برباد ہو جانا نہیں ہے۔ کہ پھر کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ کہ زمین کی موت ہے زمین کا بنجر ہو جانا۔ ارے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ توجہ ہے بھائی، زمین کی موت ہے زمین کا بنجر ہو جانا۔ کیا مطلب؟ بنجر زمین کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھے نہیں۔ بنجر زمین کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو کسانوں نے بتایا، زمینداروں نے بتایا۔ توجہ ہے مولوی صاحب، بنجر زمین اسے کہتے ہیں جہاں پر غلہ پیدا نہ ہو، جہاں پر گیہوں پیدا نہ ہو، جہاں پر درخت پیدا نہ ہو، جہاں پر چاول پیدا نہ ہو، جہاں پر کوئی درخت پیدا نہ ہو، کسی مسافر کو سایہ نہ دے سکے۔ یعنی مطلب یہ ہوا موت کے معنی ہے، نہیں غور فرمایا، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا۔ توجہ ہے، موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا۔ قرآن نے بتایا نا، موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا، یعنی اگر کام آ رہے ہو تو زندہ ہو، نہیں آ رہے ہو تو مردہ ہو۔ دیکھیں ماں کے سالے صاحب کی مجلس ہے، ماں گھر میں ہے، باپ گھر میں، ماں کے سالے صاحب کی مجلس ہے۔ مولانا شبر صاحب کی ماں نہیں، میری بھی ماں ہے۔ توجہ ہے، ماں گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا دوا لے کے آ، جا رہا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، بات نہیں مان رہا ہے، مردہ ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بستر لگا دے، توجہ ہے، نہیں لگایا۔ بہت توجہ چاہوں گا، بیٹا مردہ، ماں زندہ۔ ارے بہت بڑی بات ہے، اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہے۔ بیٹا مردہ، باپ کا حکم نہیں مانتا ہے، اطاعت نہیں کرتا ہے۔ اب تو بھیا ماڈرن زمانہ ہے، بیوی کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، ماں کی نہیں سنی جاتی ہے۔ جو بیویاں اپنے شوہر کے اوپر حکم چلانا چاہتی ہیں وہ ذرا سوچے، وہ بھی ایک ماں ہے۔ ہائے 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 ہائے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اگر آپ نے گنا بویا ہے نا، گنا ہی کاٹو گے، گیہوں نہیں کاٹو گے۔ فتنہ بویا ہے تمہارے ساتھ فتنہ ہوگا، دھوکہ دیا ہے تمہارے ساتھ دھوکہ ہوگا، کسی کا مال چھینا ہے کینسر ہوگا۔ نہیں غور فرمایا؟ زمین چھینی ہے، غریبوں کی زمین چھین کر انسان اکڑتا ہے، صاحب میں نے چھین لی، اس کو نہیں پتا ہے اولاد کے ساتھ بھی کچھ ہوگا، سب نکل جاتا ہے۔ حرام کا مال رکتا نہیں ہے، رکتا حلال کا مال ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، حلال کا مال۔ سنیے قسم خدا کی، یہ مجلسیں بہت بڑا میسیج یہاں سے ملنا چاہیے۔ بہت توجہ، زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ ابھی بتایا، جو کسی کے کام نہ آئے وہ زندہ۔ انسان مر گیا، ہاتھ ہے اٹھا نہیں سکتا، انسان مر گیا، دماغ ہے سوچ نہیں سکتا، انسان مر گیا، آنکھیں ہے دیکھ نہیں سکتا۔ بھائیا مر گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اچھا مر گیا، کل تو بڑی اکڑ تھی، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، زمیندار تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، غریبوں کو ستا رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، 4 آدمی پیچھے تھے، 4 آدمی ادھر تھے، 4 آدمی ادھر تھے، 4 آدمی آگے تھے۔ صاحب کون آ رہے ہیں؟ صاحب یہ گاؤں کے سرپنچ ہے، بڑے ان کی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، بڑا پیسہ ہے، ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ اب آنکھیں بند ہو گئی، آپ دنیا سے جانے لگے۔ توجہ ہے، وہ 4 آدمی وہ بھی غائب، وہ 4 آدمی جو آگے تھے
وہ بھی غائب، جو پیچھے تھے وہ بھی غائب، وہ ڈنڈا بھی غائب، اب کچھ نہیں ہے، کپڑے ہیں، آپ ہیں۔ توجہ چاہوں گا، بڑی اکڑ تھی، بہت توجہ چاہوں گا، بڑی اکڑ تھی، آپ مر گئے صاحب، 4 نوکر 5 نوکر تخت پہ لیٹے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے ہیں، توجہ ہے، تخت پہ لیٹے ہوئے تھے، اور میں کہوں گا اے تخت پہ لیٹنے والے، کل بڑی اکڑ تھی، آج خود نہا لے۔ ارے ذرا غور فرمائے، خود کفن پہن لے، خود قبرستان چلا جا، خود اپنی قبر کھود لے۔ ارے بے وقوف، تجھے نہیں معلوم، ارے مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، نہیں غور فرمایا۔ انسان دنیا میں آیا تو مردہ، بس کسی کے کام اگر نہیں آ رہے ہو تو مردہ ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، زمیندار ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کونے میں ایک غریب آدمی ہے، جوان بیٹیاں ہیں، توجہ ہے، شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، جوان بیٹا ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ امیر آدمی، دولت والا آدمی ہے، اس غریب آدمی کو دیکھ رہا ہے دولت ہوتے ہوئے، اور دولت ہونے کے باوجود اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو قرآن کی نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے۔ ارے بھائی ذرا جاگے، وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، اس لیے کہ تم کسی کے کام نہیں آ رہے ہو، کسی کے کام نہیں آ رہے ہو۔ اب آخر تک مومنین براہی کا مجمع، جملہ سنیے گا، عقیدے سے بھرا ہوا جملہ آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، توجہ ہے، جو کسی کے کام نہ آئے وہ مردہ۔ اب جملہ کہوں، اگر یہ ہاتھ غازی عباس کا علم نہ اٹھائے تو ہاتھوں کی موت، اگر حسین کا ماتم نہ کرے تو سینے کی موت، اگر یہ پاؤں چل کر فرش عزا تک نہ آئے تو پیروں کی موت، اگر یہ زبان یا علی مدد نہ کہے تو زبان کی موت۔ جو ہے زبان کی موت، اس لیے کہ کسی کے کام نہیں آ رہی ہے زبان، ہاتھ کام نہیں آ رہے۔ انسان کیا ہے، انسان کی اوقات اب میں بتاؤں، انسان مقابلہ کرتا ہے، علی سے مقابلہ کرتا ہے، حسن سے مقابلہ کرتا ہے، حسین سے مقابلہ کرتا ہے، فاطمہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں انسانوں، تم میں کیا فرق ہے اور علی میں کیا فرق ہے؟ انسانوں بتاؤں، فاطمہ میں کیا فرق ہے، تم میں کیا فرق ہے؟ ارشاد ہوا کیف تکفرون باللہ کنتم اموات، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس اللہ کا جب تم دنیا میں آئے تو مردہ تھے، دنیا سے گئے تو مردہ۔ اب آخری بات ہے، ختم دعا ہے، توجہ ہے، انسان دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ، اور مقابلہ ان سے کرتے ہو جو دنیا میں آئے تو زندہ، دنیا سے گئے تو زندہ۔ توجہ ہے، انسان دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ۔ ایک جملہ اور آ گیا ہے، وہ بھی سن لیجئے، انسان دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ، انسان دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس، دنیا میں آیا غسل ولادت دیا گیا، دنیا سے گیا غسل میت دیا گیا، نہیں غور فرمایا آپ نے، اور مقابلہ ان سے کرتا ہے جو دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اہل بیت دنیا میں آئے تو پاک، دلیل ہے میرے پاس، توجہ ہے۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی، رسول اللہ نے کیا کہا؟ ام ایمان لاؤ میرے واسطے کو مجھے دو۔ دیکھو تو ام ایمان کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی بچے کو غسل ولادت نہیں دیا گیا، تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ ام ایمان تو اس کو پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک کیا۔ دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس۔ علی دنیا میں آئے تو کعبے میں، دنیا سے گئے تو مسجد کوفہ سے، آئے تو پاک گئے تو پاک۔ انسان دنیا میں آیا تو جاہل، دنیا سے جائے گا تو جاہل، اور مقابلہ ان سے کرتا ہے جو دنیا میں آئے تو عالم،
دنیا سے گئے تو عالم. اب جملہ آخری جملہ ہے، ختم دعا ہے، توجہ ہے. انسان دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ. اہل بیت دنیا میں آئے تو زندہ، دنیا سے گئے تو زندہ. کون؟ ایک باپ، ایک بیٹا، ایک علی، ایک حسین. ایک علی، ایک حسین. علی نے دنیا میں آنے سے پہلے آدم کی مدد کر کے بتایا، آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتایا، جانے کے بعد زندہ. بس میرے عزیزو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. میں اس مجلس میں دعا کروں پروردگار مرحومہ کے درجات بلند سے بلند عطا فرما، اور ہمارے مولانا شبر صاحب خطیب اہل بیت، اللہ کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے تمام اعزاء و قارب کو صبر جمیل عطا فرما. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے. نوجوانوں، جب ماں دنیا سے چلی جائے تو قدم سنبھال کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ماں جو ہمیں دعا دیا کرتی تھی وہ اب چلی گئی. عزیزو، آپ ماشاءاللہ آئے ہیں، مولائی لوگ ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے. میں آپ کو بتاؤں یہ فرش ادا ہے، آنکھوں میں جب آنسو آ جائے تو دل کی مرادیں تمنائیں مانگنی چاہیے. یہاں سب کچھ مل جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بادشاہ قدس کی بیٹی، بادشاہ قدس کی بیٹی تھی جس کی 5 سال کی عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ 5 سال. بہت بیمار، کمزور، نہیں فلاغر. تمام طبیبوں اور حکیموں نے یہ کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب تمہاری یہ بچی نہیں بچے گی، لا علاج ہو گئی ہے. تو بادشاہ جو تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ قدموں میں گر گیا، کہا ڈاکٹر صاحب کوئی تو طریقہ ہوگا جو میری بیٹی بچ جائے. تمام خزانے آپ لے لیجیے، یہ تاج تخت سب کچھ لے لیجیے، میری بیٹی کو بچا لیجیے. کہا نہیں بچ سکتی. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کوئی طریقہ ہوگا. کہا طریقہ ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے تیری بیٹی ٹھیک ہو تو اپنی بیٹی کو مدینے لے جا، علی کی کنیزے میں لے لے، علی کے بچوں کی خدمت کرے گی، ٹھیک ہو جائے. جانتے بچی کون تھی؟ اس کا نام ہے ہند. 5 سال کی بچی ہے ہند. بادشاہ قدس سنا مدینے آیا اور مولا کے دروازے پر سر رکھا، ہاتھوں کو جوڑا، علی کو سلام کیا، قدموں سے لپٹ گیا. یا علی، یہ میری بیٹی ہند ہے، 5 سال کی عمر ہے، لا علاج ہو گئی ہے، اس کو آپ اپنے کنیزے میں قبول فرمائیے، آپ کے بچوں کی خدمت کرے گی، ٹھیک ہو جائے گی. میرے مولا نے حکم فرمایا، ٹھیک ہے. بادشاہ خود چلا گیا. اب ایک ہی گھر میں جناب ہند پروان چڑھ رہی ہے، ایک ہی گھر میں جناب زینب پروان چڑھ رہی ہے، جناب زینب پروان چڑھ رہی ہے. ایک زمانہ وہ آیا کہ جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہو گئی. جب جناب زینب جانے لگی تو علی نے فرمایا، بیٹی زینب تم اپنے باپ کی زینت ہو، ہند کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو ہمیشہ درس قرآن دینا، درس اخلاق دینا، درس پردہ دینا. جناب زینب لے کر چلی. زندگی بھر جناب زینب نے ہند کو درس قرآن دیا، درس اخلاق دیا، درس پردہ دیا. ایک زمانہ وہ آیا کہ بادشاہ قدس نے اپنی بیٹی کی شادی یزید سے طے کر دی. جب ہند مدینے سے جانے لگی تو علی کی خدمت میں آئی، کہا میرے مولا، میرے آقا، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں. کہا بیٹی ہند مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہوں؟ کہا یا علی، میں چاہتی یہ ہوں آپ کے دونوں بیٹے، دونوں بیٹیاں ایک سب میں کھڑے ہو جائیں. مولا نے حکم دیا، امام حسن، امام حسین ایک سب میں کھڑے ہو گئے. جناب زینب میں کلثوم ایک سب میں کھڑی ہو گئی. ہند آگے بڑھی، امام حسن کے قدموں کو چوما، اور آگے بڑھی، امام حسین کے قدموں کو چوما، اور آگے بڑھی، جناب ام کلثوم کے قدموں کو چوما. لیکن تاریخ بتاتی ہے جب جناب زینب کی باری آئی، ہند 10 قدم پیچھے ہٹی، ایک مرتبہ زمین پر بیٹھی، گھٹنوں کے بل چلی، اور ایک مرتبہ جناب زینب کے قدموں سے لپٹ گئی. اور لپٹنے کے بعد کہا، شہزادی میں شام جا رہی ہوں، شہزادی آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میرے گھر ضرور آئیں گی، آپ مجھ سے وعدہ کریں. کہا ہند، ہم تمہارے گھر آئیں گے، ہم تمہارے گھر آئیں گے، لیکن تو ہمیں پہچان نہیں پائے گی.
ہند نے کہا پہچان نہیں پائے گی، اے شہزادی میرے گھر آئے، اور کنیز کی یہ مجال، کنیز نہ پہچان سکے۔ کہا اچھا ہند یہ بتاؤ جب ہم تمہارے گھر آئیں گے، آوازوں کو روک کر سنیں، بہت روئیں گے آپ، جب ہم تمہارے گھر آئیں گے تم کیا کرو گی؟ کہا جب میرے گھر آپ آئیں گی تو میں خوشی کے مارے اپنا دربار سجاؤں گی۔ دربار کا نام سنا، ایک مرتبہ بابا کی طرف دیکھا، بابا علی مرتضیٰ۔ اچھا دارو، آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہند چلی گئی، 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا، 28 رجب کو مدینہ سے چلا، 2 محرم کو کربلا پہنچا، 10 محرم کو سب شہید ہو، 11 محرم کو اس قافلے کو اسیر کر لیا گیا، ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے۔ عزاداروں معلوم ہے آپ کو، جب یہ قافلہ اہل حرم شام پہنچے، شام کا بازار، روضۃ الشہداء کتاب میں لکھا ہوا ہے، روضۃ الشہداء کتاب کا نام، اس میں لکھا ہوا ہے 18 لاکھ کا ہجوم تھا، 18 بھائیوں کی بہن زینب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ کس عالم میں آیا معلوم ہے آپ کو؟ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی خاک اڑا رہا تھا، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ ایک پتھر آیا، جناب زینب کی پیشانی پر پتھر لگا، علی کی بیٹی نے پوچھا ایک شخص کے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، بیٹا سجاد یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ شام ہے، یہ وہ شام ہے جہاں آپ کی کنیز ہند رہتی ہے۔ ہند کا نام سنا، اپنے کھلے سر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک سر کو دیکھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ کہا بھیا عباس وہ شہر آ گیا جہاں میری کنیز ہند رہتی ہے، بھیا تمہاری شہزادی بے پردہ۔ عزادارو رونے میں شرم نہ کرنا، بڑی قیامت کے مصائب ہیں۔ عزادارو معلوم ہے آپ کو جہاں یہ قافلہ قید تھا، جہاں یہ اہل حرم قید تھے، وہ قید خانہ کیسا تھا معلوم ہے؟ جہاں رات کی اوس پڑتی تھی، دن کی دھوپ پڑتی تھی، اور ان کے لیے کھانا کیا آتا تھا معلوم ہے؟ سوکھی ہوئی روٹیاں، پینے کے لیے گرم پانی آتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ عالم تھا ان اہل حرم کا۔ شام کی کچھ عورتیں ہند کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہا ہند تو مومنہ ہے، تیرا شوہر ظالم ہے، نہ جانے تیرا شوہر کن کو قیدی کر کے لایا ہے کہ رات پر ہمارے بچے سو نہیں پاتے۔ کہا کیوں نہیں سو پاتے، کیا بات ہے؟ کہیں ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو شام کے وقت زندان کے جنگلے پہ کھڑی ہو کر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر کہتی ہے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا بھائی کہتا ہے یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ وہ بچی رو کر کہتی ہے بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اس کا بھائی کہتا ہے ہم جائیں گے لیکن تم نہیں جاؤ گی۔ اچھا دارو بہت روئے گی۔ پھر وہ خواتین کہتے ہیں ہند ان قیدیوں میں ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں طوق ہے، وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کے زنجیروں کی جھنکار کی آوازیں ہمیں سونے نہیں دیتی۔ ہند سنو، ان قیدیوں میں ایک خاتون ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسی قرآن کی تلاوت ہم نے آج تک نہیں سنی۔ ہند نے سنا، مدینے کا رخ کیا اور رخ کر کے آواز دی کہیں فاطمہ زہرا کا گھرانہ تو نہیں اجڑ گیا؟ ایسی آواز تو میری شہزادی زینب کی ہے۔ اللہ اکبر۔ 700 کنیزوں کو بلایا، ہند نے 700 کنیزوں کو بلایا، جاؤ قید خانے میں اعلان کر دو ہماری شہزادی ہند آ رہی ہے۔ 700 کنیزیں قید خانے میں آئی، ایک چاندی کی کرسی قید خانے میں رکھی گئی۔ علی کی بیٹی نے پوچھا اب کون آ رہا ہے؟ 700 کنیزیں بولی ہماری شہزادی ہند آ رہی ہے۔
ہند کا نام سنا، علی کی بیٹی نے ہند کا نام سنا، اپنے کھلے سر کو دیکھا، نجف کا رک کر کے آواز دی، بابا علی مرتضیٰ، وہ ہند آ رہی ہے جس کو میں نے پردہ سکھایا ہے۔ اے بابا، آپ کی بیٹی بے پردہ ہے۔ عزادارو، میر انیس فرماتے ہیں قید خانے میں طلع تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے مری جاتی ہے، روح عالم میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار یہ فرماتی ہے آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ عزادارو، آوازیں نہ روکنا، آوازوں کو دبا کر نہ رونا، آواز بلند آواز سے رونا۔ آپ کو معلوم ہے قیامت برپا ہو گئی قید خانے میں۔ عزادارو، آوازوں کو روک کر سنو، آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ ہند آئی، ہند آئی، بس جملہ سنیے گا۔ ہند آئی، کرسی پہ بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد جناب زینب کی طرف متوجہ ہوئی، اور متوجہ ہونے کے بعد کہا بی بی تم کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ علی کی بیٹی نے سنا، سننے کے بعد کہا ہمارا نام مظلومہ ہے، بے شک آپ کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، آپ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ ہمارا نام اسیرہ ہے، بے شک آپ اسیر کی گئی، آپ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ عزادارو، اتنے میں کوئی اور سوال کرتی، ایک کوشے سے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی جس کا دامن جلا ہوا تھا، جس کے منہ پر تماچوں کے نشان تھے، جس کے کانوں سے خون جاری تھا، جس کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس جدہ سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کبھی نیلی ہو گئی، کبھی سرخ ہو گئی، اتنے تماشے لگے سکینہ کے منہ پر۔ وہ بچی سامنے آئی، اور سامنے آنے کے بعد کہا ہند جو کچھ سوال کرنا ہے مجھ سے کر، میری پھوپھی کو زحمت نہ دے۔ کہا کیوں؟ کہ جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، ہماری پھوپھی اماں اپنے حصے کا کھانا ہمیں کھلا دیتی ہے، جو کچھ سوال کرنا ہے مجھ سے کر۔ کہا بچی میرے سوالوں کا جواب بتائے گی؟ کہ سوال کر۔ اب کلیجوں پہ ہاتھ رکھ لو، دلوں پہ ہاتھ رکھ لو، اگر آپ کے سینوں میں دل ہے اور دل میں درد ہے آپ بہت روئیں گے۔ ایک مرتبہ کہا بچی سوالوں کے جواب بتائے گی؟ کہ سوال کر۔ بچی تم کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا، بچی نے جواب دیا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جملہ سنو کیا عزادارو، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اچھا مدینے کے رہنے والی ہو، اچھا یہ بتاؤ بچی، یہ بتاؤ مدینے میں کس محلے میں رہتی ہو؟ کس محلے میں رہتی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ اچھا محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہو، اچھا یہ بتاؤ محلہ بنی ہاشم کے کس گھر سے تمہارا تعلق ہے؟ کس گھر سے تمہارا تعلق ہے؟ بچی کہتی ہے ہند جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو رسول کے گنبد کا سایہ ہمارے گھر کے صحن میں آتا ہے۔ کہا اچھا رسول کے روزے کے اتنے قریب رہتی ہو، پھر تو تم میرا آقا حسین کو جانتی ہو۔ جملہ سن لیا عزادارو، پھر تو تم میرا آقا حسین کو جانتی ہوگی۔ سکینہ قریب آئی، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، کہا ہند حسین کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو آوازیں نہ روکنا، حسین کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا اچھا حسین کو جانتی ہو؟ ایک مرتبہ ہند کرسی سے اٹھی، جناب زینب کے قریب آئی، دو زانو ہو کر بیٹھی، ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہا بی بی اس بچی کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے یہ بچی یتیم ہے، اس کا دامن بتا رہا ہے جلا ہوا، یہ بچی یتیم ہے، اس کے کانوں کا خون بتا رہا ہے یہ بچی یتیم ہے۔ اے بی بی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اس بچی کو آغوش میں بٹھا کر دعا کر دیجئے۔ کہ تمہاری دعا کیا ہے؟ میری کچھ دعائیں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں۔ کہ تمہاری دعا کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ کہ ہماری تمنا یہ ہے، بس کلیجے کو تھام لو، جگر کو تھام لو، تمنا یہ ہے، دعا یہ ہے کہ بہت دن ہو گئے اپنے آقا حسین کی زیارت کی تھی، بس دل چاہتا ہے مدینے جاؤں آقا حسین کی زیارت کروں۔ بی بی اے بی بی میں نے سنا ہے آقا حسین کے یہاں ایک چھوٹے سے بچے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام علی اصغر ہے، میں نے اس بچے کے لیے ایک چاندی کا جھولا بنوایا ہے، پر تمنا یہ ہے مدینے جاؤں بچے کو جھولا جھلاؤں۔ آپ کو معلوم ہے
میں وہیں پلی ہوں، وہیں بڑی ہوئی ہوں۔ مجھے حسین نے بہن کہا ہے، حسن نے بہن کہا ہے، علی جیسے امام نے بیٹی کہا ہے، اور شہزادی بی بی قیدان میری دوسری تمنا یہ ہے۔ کہ تمہاری دوسری تمنا کیا ہے؟ کہا میری دوسری تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے، میری شہزادی زینب جو میری بہن ہے، جس نے مجھے بہن بنایا ہے، میری تمنا یہ ہے مدینے جاؤں، اپنی شہزادی زینب کی زیارت کروں۔ میری شہزادی نے مجھے قرآن پڑھایا ہے، پردہ سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سنا، بچی نے سنا، اور ایک مرتبہ کھڑی ہوئی آگوش سے، اور آگوش سے کھڑی ہونے کے بعد ہند کے بازو کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا ہند اگر میں تجھے اسی قید خانے میں تیری شہزادی زینب کی زیارت کرا دوں، تو ایک مرتبہ ہند زمین سے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد انگلی کا اشارہ کیا، بچی خبردار، بچی تیرے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے تو یتیم ہے، اے بچی اس قید خانے میں کھلے سر ہو کر میری شہزادی زینب کا نام نہ لے۔ عزاداروں بہت قیامت کے مصائب ہیں، بس دو جملے ختم دعا ہے، بچی خبردار کھلے سر ہو کر اس قید خانے میں میری شہزادی زینب کا نام نہ لے۔ سکینہ نے پھر کہا ہند اگر میں تجھے اسی قید خانے میں تیری شہزادی زینب کی زیارت کرا دوں۔ ہند نے پھر اشارہ کیا، بچی تیرے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے تو یتیم ہے، اگر تو یتیم نہ ہوتی، بس جملہ سنیے گا جدارو، اگر کلیجوں میں طاقت ہے تو جملہ سنیے گا، بچی اگر تو یتیم نہ ہوتی میں تجھے سزا دیتی، اس لیے کہ تو نے کھلے سر ہو کر اس قید خانے میں میری شہزادی زینب کا نام لیا ہے۔ کہاں میری شہزادی زینب؟ تطہیر کی وارث، کہاں یہ قید خانہ؟ ایک مرتبہ سکینہ نے سنا، پھوپھی کے ایک مرتبہ قریب آئی، شانے کو ہلایا، پھوپھی اماں ذرا اپنے چہرے سے بالوں کو تو ہٹاؤ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سنا، اور سننے کے بعد اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد کہا ہند پہچانا میں تیری شہزادی زینب۔ ہند نے غور سے دیکھا، قیامت آئی، کہا آپ میری شہزادی زینب نہیں ہے، آپ کوئی اور زینب ہے۔ کہا میں تیری شہزادی زینب ہوں۔ کہا نہیں، آپ میری شہزادی زینب نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا جس کا ابا جیسا بھائی ہو۔ اللہ اکبر، جس کا ابا جیسا بھائی ہو وہ میری شہزادی زینب نہیں ہو سکتی۔ کہا میں تیری شہزادی زینب ہوں۔ کہا اچھا اگر آپ میری شہزادی زینب ہے، علماء کرام سے میں نے سنا ہے، علماء کرام پڑھتے ہیں، جناب ہند کہتی ہے اگر آپ میری شہزادی زینب ہے میں آپ کا امتحان لوں گی۔ کہا کیسا امتحان؟ کہ جب میری شہزادی زینب قرآن پڑھتی تھی تو قرآن بلند ہوتا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا قرآن کو منگا لے، معجز نما کی بیٹی نے کہا قرآن کو منگا لے، دلوں کو تھام لو، جگر کو تھام لو۔ قرآن آیا، علی کی بیٹی نے قرآن کی تلاوت کی، وہ تاریخ بتاتی ہے قرآن بلند ہوا۔ ان نے منظر دیکھا، اپنے سر سے چادر کو اتارا، جناب زینب کے قدموں میں لپٹ گئی، اور لپٹنے کے بعد کہا شہزادی علی اکبر کیا ہوئے، عباس کیا ہوئے، قاسم کیا ہوئے؟ کہا میرا عباس مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا اولاد محمد مارے گئے۔ ان نے سنا، ماتم کیا، اور ماتم کرنے کے بعد چادر کو لیا، اور لینے کے بعد دربار میں آئی، دربار میں چادر کو پھینکا۔ یزید تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ کہا ہند تمہارا پردہ کہاں ہے، تمہاری چادر کہاں ہے؟ ہند نے کہا یزید تو لعنتی ہے، تو شرابی ہے، اے یزید کنیز کے پردے کا اتنا خیال جن کے گھر سے پردہ چلا، وآل رسول، رسول کی نوازیاں، علی کی بیٹیاں، فاطمہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ تو اطلاع فرما کر مرحومہ شہر بانو بنت عوض علی کے روح کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم